عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے، اگر جاتی ہے تو گناہ گار ہے، اللہ کے نبی کے احکام کی مخالف ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ہم خیرات صدقات کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ہیلا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک ہیلا جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ ہیلا جائز تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے شریعت کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور بندے کو بھی فائدہ ہو جائے، جیسے حکم ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ آئیں۔ اب کسی آدمی کی مجبوری ہے تو علماء نے ہیلا لکھا ہے کہ اگر تم طائف سے آ رہے ہو تو عرفات کی نیت کر لو، عرفات میں آ کے کچھ دیر بیٹھ جاؤ، پھر عرفات میں مکے آ جاؤ تو احرام کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہیلا ہے۔ اسی طرح ہیلا تو اللہ نے خود سکھلایا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائی کو کیسے پکڑنا ہے، اپنا جام اس کے سامان میں رکھ لو، پھر چور بنا کے پکڑ لو۔ یہ ہیلا جائز ہوتا ہے۔ ایک ہیلا ہوتا ہے حرام کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے کسی کے پاس پیسے ہیں، وہ جب 11واں مہینہ آتا ہے تو اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا ہے، جی اب میرے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں، میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ اور بیوی کے پاس جب 11 مہینے ہوتے ہیں وہ خاوند کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا، اس کو زکوٰۃ دینی پڑی گا اس کو۔ یہ ہیلا حرام ہے کہ جس سے تم بچ رہے ہو، یہ ہیلا جو ہے وہ حرام ہے۔ غائبانہ نماز جو ہے، نماز جنازہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے مدینہ منورہ میں نجاشی بادشاہ جب مر گیا تو اس کا جنازہ غائبانہ پڑا تھا، اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ صلو علی اخیکم النجاشی، آؤ اپنے بھائی پر جنازہ پڑھو۔ وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ پھر صرف حضور نے نجاشی پہ کیوں پڑھا، باقی جو آپ کے صحابہ شہید ہوتے رہے ان کا جنازہ غائبانہ کیوں نہیں پڑھا؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کسی کا غائبانہ جنازہ بتلاؤ کہاں پڑھا ہے حضور نے؟ حتیٰ کہ ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ مسجد میں جھاڑو شاڑو دیتی، صفائی شفائی کر دیتی تھی۔ وہ جب نہ آئی تو حضور نے پوچھا وہ عورت کا نظر نہیں ہے، انہوں نے کہا اس سے تو بیمار ہے۔ فرمایا اچھا اگر مر جائے تو مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، جنازے کے معنی میں اس کے دعا کروں گا، جس کے لیے نبی دعا کرے گا اس کی شفاعت یقینی ہے۔ وہ بیچاری بوڑھی تھی، رات کو مر گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے حضور کو نیند سے اٹھائیں۔ صبح حضور نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا جی وہ تو مر گئی، ہم نے رات جنازہ بھی پڑھ لیا۔ فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ حضور قبر پہ آئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، غائبانہ نہیں پڑھا مسجد میں۔ تو قبر پر بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اور تیسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ جب حضور جنازہ پڑھ رہے تھے تو نجاشی کی میت گویا کے آگے تھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ میت ہمارے سامنے رکھی ہے، اس لیے حضور نے جنازہ غائبانہ پڑھا ہے۔ اور ایک دلیل حضور نے یہ بھی دی ہے کہ چونکہ اس وقت نجاشی بادشاہ جب فوت ہوا تو وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا مسلمان، اس لیے حضور نے اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو پڑھتے ہیں ان سے بھی نہ جھگڑیں، لیکن حنفی مسلک میں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ احرام کی چادریں جو ہیں، عورت اپنے لیے چادر بنا لے یا دوپٹہ بنا لے، کوئی بات نہیں۔
کہتا کہ میں ایک گھر میں رہتا تھا، کرایہ دار تھا، تو مالک مکان نے مجھے نکال کے کسی اور کو کرایہ پہ دے دیا ہے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ وہ کرایہ دار نکل جائے۔ کیوں دعا کرتے ہو جی؟ جب تمہارا مکان تھا، وہ تمہارا مکان ہی نہیں، مالک مکان نے کسی اور کو دے دیا۔ اگر کسی نے 4 رکعت نماز ظہر جماعت سے ادا کی، باقی نماز گھر پڑھوں گا، بہرحال نہیں پڑھی تو جب یاد آئے پڑھ لے، سنتیں۔ عمرے کی تکمیل جو ہے وہ سر پہ اس طرح پھروانے سے ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ مولویوں کا نہیں، قرآن کا ہے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ پھر میرے آقا نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا ہے۔ اس کا منشا اللہ کو بال نہیں چاہیے، گردن جھکا کے ہم اقرار کرتے ہیں گویا ہمارا سر آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ آب زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ عورت ایام حیض میں حرم میں ہی داخل ہو سکتی۔ بہرحال امام کے لیے کیونکہ جہاں جنازے کی جگہ بنائی گئی ہے نا، آگے دیوار ہے، لہذا گویا کہ وہ ایک جنازہ گاہ الگ بن گئی، تو اس لیے اگر اس کے آگے بھی کوئی لوگ ہیں تو انشاءاللہ ان کی نماز بھی ہو جائے گی۔ کہتے جی KFC والے ہیں یا البیک والے ہیں، ان کا کھانا مجھے کیا پتا میرا بھائی، اللہ عالم ان کی مرغیاں کہاں سے آتی ہیں، باہر کی ہیں، مقامی ہیں، ذبح کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تم اتنی تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرغی کھانے کا شوق ہے، لے کے ذبح کر کے کھا لو۔ بہرحال یہ ٹاور میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اگلی صفحے نظر آئیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ موبائل فون میں قرآن فیڈ ہے، بغیر وضو کے کھول سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں۔ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ پرائز بانڈ جو ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے پرائز بانڈ کیا ہوتے ہیں۔ میں نے ایک عمرہ کر لیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب اگر دوبارہ عمرہ کروں، بال چاہے نہ بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ مدینہ منورہ جانے سے پہلے جتنا ممکن ہو سکے استغفار اور درود شریف پڑھو۔ وہاں جانے کے بعد غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد میں آئیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر جا کے صلاۃ والسلام عرض کریں۔ اور روزانہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھنے چاہیے، آگے پیچھے صرف درود شریف پڑھتے رہو۔ طواف کے 7 چکروں کے بعد 2 رکعت نفل نہیں ہوتے، وہ 2 رکعت واجب الطواف ہے، مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ کہتے کہ جب ہم مدینہ شریف سے آتے ہیں تو بس والے نمازوں کے لیے نہیں رکتے، یہ ناممکن بات ہے کہ ایسی بات ہو کہ بس والا نماز کے لیے نہ رکے۔ آگے کوئی پولیس والا کھڑا ہو، اس کو بتا دیں دیکھیں میں رکتا ہے کہ نہیں رکتا۔ ایسے ہی آپ کے ساتھ ہی ہوا ہوگا، آپ نے کوئی ایسا بس والا ڈھونڈا ہوگا۔ اگر ہم شرٹ میں یا وردی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ عمرے کے بعد سر کے بال چاروں طرف سے ٹک لگاتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، دم پڑ جاتی ہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پیو تو جائز ہے، اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پیے۔ احرام کی چادر باندھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ کوئی خاص طریقہ نہیں، جیسے چادر باندھتے ہو۔
عمرہ کرنے کے بعد اگر دو ساتھی ہیں ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ کہتے دل میں نماز میں نہیں لگتا، عبادات میں نہیں لگتا، ہمیں دل لگانے کا حکم نہیں، ادا کرنے کا حکم ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اسی کی برکت سے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو پھر دل بھی لگ جائے گا، اور جب تک حرام کھاتے رہو گے دل نہیں لگے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میں ہندوستان میں ہوں، مسلمانوں کے ساتھ کافروں کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہاں علماء کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کریں۔ تو کیا کہیں گے؟ لڑو گے تو اور زیادہ قتل ہوں گے، اس لیے وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یا تو تمہاری اتنی طاقت ہو نا کہ مقابلہ کر سکو، نہ تھے بیچارے کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اسم اعظم ہے، اللہ کو پتا تو تم جا کے ڈھونڈ لو، مجھے تو اپنی دادی کا نام بھی نہیں آتا۔ یعنی باقی قرآن میں اسماء اللہ الحسنہ میں کوئی اسم اعظم نہیں، صرف موسیٰ کی ماں کا نام اسم اعظم ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی موسیٰ کا نام بھی اسم اعظم نہیں ہے، جو نبی ہے، کلیم اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ماں اس کا نام اسم اعظم ہے۔ اور آج تک تاریخ انسانیت میں نہیں گزرا کہ کسی عورت کا نام اسم اعظم ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ اللہ کے 99 نام ہیں جو حدیثوں میں موجود ہیں، اور حضور نے فرمایا بھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الاسم الذی اذا دعی بہ استجاب، اسم اعظم ہے، اس سے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، سورۃ الحشر کی آخری آیتوں میں اسم اعظم ہے۔ انبیاء کی، حضور کی کسی بیوی کے نام سے اسم اعظم نہیں، موسیٰ کی ماں کا نام اسم اعظم ہے۔ موتی کی مالا، ٹکڑے کی مالا، پتہ نہیں، عورت تو پہن سکتی ہے، مرد پہننا شروع نہ کر دے۔ آج کل تو خیر مرد بھی گلے میں چین پہنتے ہیں سونے کی، اور کانوں میں بالے بھی پہنتے ہیں بڑے بڑے، تاکہ پتہ لگے کہ یہ مرد نہیں مخنث ہے۔ جدے سے مکے آئے تو عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے مرحوم کے لیے رشتہ عمرہ کیا، آپ کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کے زیادہ ہے۔ اگر دونوں والدین جھگڑا کریں تو کیا کریں؟ دونوں سے عدل کے ساتھ بیٹھے رہو، کسی کی طرفداری کر کے دوسرے کو سختی نہ کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تم اوفی نہیں کر سکتے ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمْ مَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ بھائی مجھے پرائز بانڈ کا پتہ نہیں، میں کیسے بتا دوں؟ کسی مفتی سے پوچھ لو جن کو پتہ ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا، اب کر دو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا دوست پاکستان میں ہے، لڑکی امریکہ میں، اس کو پاکستان میں ویڈیو پر نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہو کسی بندے کو اپنا وکیل بنا دے، وہ وکیل نکاح کر دے۔ علامہ احمد سعید کاظمی، اللہ ان کے، احمد سعید خان تو مجھے پتہ نہیں ہے، احمد سعید کاظمی تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے، بریلوی مسلک سے تعلق تھا۔ اب وہ فوت ہو گئے، مرنے والوں کی کبھی برائی نہ کریں۔ زندہ انسانوں کے لیے عمرہ اور طواف نہیں ہوتا ہے۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جائے تو وہاں 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جب دعا مانگیں گے
اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو وہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ صفا مروہ کی دوڑ میں کندھے نکالنا ہے؟ بالکل نہیں نکالنا ہے۔ لاہور سے ملتان جا رہا ہوں، ملتان میں مجھے 10 دن رہنے کا ارادہ ہے۔ سفر کے دوران عصر و عشاء کی نماز بالکل قصر کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی، اللہ چاہے تو پڑھتے ہیں، ورنہ نماز کی پابندی تو نہیں ہے نا ان پہ، کیونکہ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا رأیت اخی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، تو معجزتاً اللہ پاک نے ان کو توفیق دی۔ یہ تو نہیں کہ ان پر نماز فرض ہے، ہر نبی فوت ہونے کے بعد نماز پڑھے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، پاکستان جانا ہے، طواف الوداع کر کے جائیں۔ ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ حرم کی نماز نہیں ہوگی جب تک صفے نہ ملیں۔ میرا والد فالج کے مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں جب بیوی سے بات کرتا ہوں تو بعض اوقات مزی کے قطرے گرتے ہیں، اس کے لیے غسل ضروری نہیں، وضو ضروری ہے۔ ایک دوست کا کل امتحان ہے، اللہ سب بچوں کو امتحان میں کامیاب کرے۔ میں جازان سے جدے آیا، جدے قیام کیا، صبح عبادت کی نیت سے حرم میں آیا، آپ پہ دم نہیں ہے چونکہ آپ جدے آئے تھے۔ طواف وغیرہ جو ہے وہ زندہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک عورت دوران عمرہ حیض کا داغ لگ گیا، چھوڑ دے بس، اب عمرہ نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں، گو ہم اچھے نہ بھی ہوں، شاید اللہ ہمیں بھی اچھا بنا دے۔ لائف انشورنس جو ہے، میں تو جانتا ہوں جو لائف انشورنس مشہور ہے وہ ناجائز ہے، باقی کوئی نئی نکلی ہے تو اللہ عالم۔ پتہ نہیں، خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا۔ طواف کر رہا، 3 چکر لگانے کے باوجود ٹوٹ گیا، پھر میں نے وضو بنانے باہر چلا گیا، وضو بنانے کے 4 چکر بعد میں پورے کیے۔ بہرحال آپ کا ہو گیا انشاءاللہ عمرہ، لیکن افضل یہ ہے کہ اگر 3 چکر ہیں تو پھر ابتدا سے شروع کریں، ایک دفعہ طواف پھر کر دو۔ طواف کرتے ہوئے ذہن ادھر ادھر ہو جاتے، ہونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے ہر دفعہ صفا پر کھڑے ہو کے دعا کریں تو دعا مستجاب ہوتی ہے، نہ کریں تو نہ کریں۔ مسجد یارانہ نہیں، جعرانہ عمرہ کرنا زیادہ اچھا ہے، حرم میں طواف زیادہ اچھا ہے۔ طواف کے دوران حتیم میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک طواف مکمل نہ ہو، اگر پڑھو گے تو وہ طواف تمہارا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نماز جنازہ کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، دوسری میں درود، تیسری میں میت کی دعا، بس جیسے پڑھتے ہو ٹھیک پڑھتے ہو، بس زیادہ بحثوں میں نہ پڑھو۔ یہ مسائل علماء کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ قسطوں میں سامان لینا جائز ہے۔ دوسرے عمرے کے لیے گروپ کی صورت میں طائف جا رہے ہیں، میرے حیض کے دن شروع ہو گئے، تو پھر آپ کو نیت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیت کر رہے ہیں، حیض آ گیا، آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ دیوبندی بریلوی ہونا تو کوئی علامت نہیں ہے، ایمان کے لیے تو کلمے کا ہونا ضروری ہے۔
بیت اللہ کے خلاف نام نہ لکھیں۔ بچے فرمائش کرتے ہیں کہ ان کو کھلونے جیسے پیانو، موسیقی کے آلات، گڑیا وغیرہ خرید کے دیں۔ بس یہی تو ہے نا کہ شمشیر و سینا اول طاؤس و رباب آخر، یہی تو اقبال نے کہا تھا نا کہ پہلے بچوں کو تلوار سے اور نیزے سے کھیلنا سکھایا جاتا تھا، اب گانے بجانے سے سکھایا جاتا ہے تاکہ بڑے ہو کے میراثی بنے۔ کارٹون فلمیں بھی نہ دکھائیں، وہ اسی طرح پر حرکتیں کرتے ہیں۔ کئی لڑکے مر گئے ہیں، کارٹون بن گئے، چھلانگ لگ گئی، سپر مین بن رہے تھے، گردن ٹوٹ گئی۔ خواتین قربانی نہیں کرتی، ان کو بھی کرنی چاہیے، اور جو گھر کا بڑا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ کر دے۔ ہمارے تقریباً سارے بچے جو ہیں، بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائی، حفظ بھی کروایا، مدرسے میں بعض صوم صلاۃ زکوٰۃ کی پابندی کی، جس سکول میں داخل کروایا وہاں بھی دعوت تبلیغ اور باجماعت نماز کا ماحول ہے۔ پھر بھی میرے بچے جو ہیں موسیقی سنتے ہیں، ان کے لیے دعا کرو، بس اللہ ان کو ہدایت دے۔ دعا کے علاوہ بچوں کا کوئی علاج نہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ دعا مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے اگر 7 دفعہ یہ آیت پڑھو، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، تو بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ مسجد عائشہ احرام بعد کے عمرہ ہو سکتا ہے۔ طواف کے دوران نماز کھڑی ہے، نماز شروع کر دیں، نماز پڑھ کے پھر جہاں سے روکا ہے اسی سے پورا کریں۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر سکتے ہو۔ قبر میں سوال ہوگا ہاتھ الرجل، سے مراد آگے ہے نا الذی بعث فیکم، جس کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا بالکل بدعت ہے۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مرنے کے بعد پڑھے گا۔ کہتے جی کہ بیان جو ہے آپ کا 12 مہینے، اللہ صحت دے تو 12 مہینے ہوتا ہے۔ ہماری فیملی کم ہے، بڑھتی نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ میری اولاد نہیں ہے، علاج بھی کرائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کریں۔ اگر خارج سے خون نکل آئے، خون کپڑوں کو لگ جائے، زیادہ ہو تو پھر اس میں نماز نہیں پڑھتے، پہلے دھو ڈالیں، معمولی ہے تو کوئی نہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہوتا۔ ایک شخص دوسرا عقد کر رہا ہے، اچھا عمرہ کر رہا ہے، شلوار اتارنا بھول گیا، احرام باندھ لیتا ہے، پتہ چلا کہ شلوار پہنی ہوئی ہے، وہ اتارنے لگتا ہے، مگر ایک اور شخص کرتے اس کو بارہ شلوار پہنی رکھی تو دم پڑ گیا۔ اگر ایک آدمی نے دوسرا عمرہ کیا، سر کے بال نہیں مڑوائے، مونچھیں پہلے کاٹ دی، دم پڑ گئی۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، دن میں 2 عمرے بھی کر سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ 2-4 دن نہ کرو تاکہ بال نکل آئے۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ لوگ نیا مکان بناتے وقت پہلے چوکھٹ پر ہرا کپڑا بنتے ہیں، یہ بدعت ہے، ساری بدعت ہے۔ قرآن مجید کے ورق چومنے کا حکم نہیں ہے۔ کافروں کے خلاف حملہ کرو تو جائز ہے، مسلمانوں کے خلاف ناجائز ہے۔
اپنی جان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہیلا کرے۔ اگر میں کسی آدمی کو لواطت میں مبتلا دے، آپ قتل نہیں کر سکتے، حاکم وقت کو اطلاع دیں۔ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت دے، باقی طارق مسعود صاحب کو میں نہیں جانتا۔ بہرحال مولانا نے کچھ کہا ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے، ہر بات مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وضو کرنے کی یاد دیکھا کہ ناف کے اوپر کے بال احرام پر گرے ہیں، کچھ نہیں، کوئی دم نہیں ہوتا۔ میرے چاچے کی کڈنی خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ موجودہ تبلیغ میں 2 جماعتیں ہو گئی تو ہر جماعت میں 2 جماعتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا ہے، پہلے ایک کام کرتا تھا، اب 2 کریں گے، کوئی بات نہیں۔ جھگڑے کو اچھی نظر سے بھی دیکھو، دارالعلوم دیوبند 2 بن گئے، پہلے ایک مدرسے میں 4000 طالب، دوسرے میں بھی 4000 طالب ہیں، تو طالب بڑھ گئے، اس میں کیا نقصان ہے؟ سجدے میں دونوں پیر ملا کے رکھے نا، کہ اٹھائیں نہیں زمین سے، اٹھائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ حرم میں جو کھجور بانٹتے ہیں بالکل کھائیں۔ 1 لاکھ کا نماز پورے حرم میں ہے، لیکن ہوٹل میں اگر صفے ملے تب نماز ہوگی۔ اگر 3 چکر صفا کے لگائے تھے، کسی دوسرے کا سر پر اس طرح پھیرا، دم پڑ گئی، تو پہلے اپنا عمرہ تو پورا کرو نا۔ عمرہ ادا کرتے وقت طواف کے بعد سر منڈایا، کپڑے پہن کے پھر صفا کی، اب دم پڑ گئی۔ سفر میں افضل یہ ہے کہ نماز قصر پڑھی جائے۔ اگر شہر میں بریلوی کثرت زیادہ ہو اور امام بدعتی ہو، مجبوراً نماز پڑھنی پڑ جائے تو بعد میں لوٹا دیں، نماز نہیں ہوتی۔ احرام کی حالت میں اگر خوشبودار صابن نے استعمال کیا، دم ہے، دم مکے میں دینی ہوگی، انڈیا میں نہیں۔ جو لوگ گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے۔ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے پر، یا مثلاً 4 تولے سونا ہے، لیکن 3.5 کے لیے اور پیسے بھی ہیں، نقد چاندی بھی ہے، جائیداد، پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم اجعل خير ايامنا اخرها اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دنیا میں مسجدوں اور مدرسوں کی اور دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کے نام لینے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو یہودیوں کی سازش سے بچا لے، یا اللہ یہود و ہنود کی سازش سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔